اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اور آپ پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں موجود ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار بھی کہا گیا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کی مختصر سی وجہ یہ ہے کہ جو اس میں عبادتیں، جو بنیادی عبادت ہمیں اور آپ کو ملی، روزہ رکھنا اور روزے کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس کا صلہ خود اللہ تعالیٰ بذات خود براہ راست بندے کو دیں گے۔ بہرحال پھر ایک مرتبہ اس مہینے میں ہم اور آپ پہنچ گئے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس موقع پر ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ پی ٹی وی نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے فہم رمضان کے نام سے اس نشریات کا اہتمام کیا، اور پوری انتظامیہ اور پوری جو ٹیم ہے اس کام کے پیچھے وہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ آج اس ٹرانسمیشن میں جو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آج کا عنوان اور موضوع ہے حقوق العباد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک میں جہاں ہم اور آپ روزے رکھ رہے ہیں اور دیگر عبادتیں کر رہے ہیں، اور یہ روزہ عام طور سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ بس صبح سحری کے وقت ہم نے سحری کر لی اور اس کے بعد 13-14 گھنٹے 15 گھنٹے جو ہے ہم نے کھانے پینے سے پرہیز کیا، اور پھر شام میں آ کے افطار کر لیا، بس یہ ایک اس کی شکل کو ہم نے اس کی اصل بنا دیا ہے۔ لیکن در حقیقت ہمیں اور آپ کو جو یہ مہینہ ملا ہے اور ہر سال ملتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو چاہتے ہیں ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جیسا کہ وہ مشہور آیت بھی آپ کو معلوم ہے، شہر رمضان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو تقوی دراصل یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف انسان اپنے دل میں پیدا کر لے، اور اصل اس رمضان کا مقصد بھی یہی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ روزے کی عبادت دی گئی ہے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ روزہ جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک شکل بتائی کہ جی سحری کر لی اور اس کے بعد 13-14 گھنٹے بعد افطاری کر لی، یہ اس کی ایک ظاہری شکل ہے، لیکن اس کے جو اصل تقاضے ہیں اور دیگر عبادتوں کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اور آپ کو نماز عطا کی گئی، نماز کی ایک بہت اہم عبادت ہے، اس کے بہت سے تقاضے ہیں کہ انسان باوضو ہو، پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح یہ جو روزہ ہے اور جو یہ عبادت ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہمیں اور آپ کو دیے گئے ہیں، اور ان تقاضوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور ان تقاضوں میں سے ایک جو اہم اس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ حقوق العباد کا انسان خیال رکھے اور اس کی ادائیگی کرے۔ حقوق العباد یہ اپنے الفاظ سے اس کا مطلب، اس کے معنی واضح ہیں کہ عباد جمع ہے عبد کی، عبد کہا جاتا ہے بندے کو، اور حقوق جمع ہے حق کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندوں کے حقوق بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمارے اور آپ کے اوپر بہت سے حقوق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے دوست احباب، پھر ہمارے والدین جو گھر میں ہمارے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی ہیں، اسی طرح خواتین ہیں تو ان کے شوہر ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ تو یہ وہ تمام مشہور رشتہ داریاں ہیں کہ جن کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ اور اسی طرح پھر اس دائرے سے ہم باہر نکلیں تو کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی ہمارا عزیز و اقارب، کوئی جاننے والے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں کوئی آپ کا لین دین کرنے کا کوئی معاملہ کسی کے ساتھ ہے، اس کے بھی کچھ حقوق آپ کے اوپر ہیں۔
تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس رمضان المبارک میں روزے کی عبادت تو بھرپور کرتے ہیں، لیکن آپ سوچئے کہ ہم نماز پڑھیں، بغیر وضو کے نماز پڑھیں، یا نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ جو پاک صاف نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ ایسی نماز ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ اسی طرح اگر ہم اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس میں حقوق العباد جو اس کا ایک اہم تقاضا ہے اس کو ہم اور آپ چھوڑ دیں اور تلف کر دیں، تو میرے دوستوں اور بزرگوں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ یہ جو روزے کی عبادت ہے ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گی؟ جو اس کا اصل مقصد ہے کہ تقوی ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے، وہ مقصد ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ تو ناظرین کرام، مقصد یہ ہے ساری گفتگو کا کہ حقوق العباد کی پابندی کرنا، ان کی ادائیگی کرنا، یہ صرف روزے ہی کی نہیں بلکہ عام زندگی میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا رمضان میں اس کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے، رمضان المبارک کا جو پورا مہینہ ہے، اس کو میں عام طور سے مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ ایک ورک شاپ آج کل بڑا اس کا ٹرینڈ چلتا ہے کہ جی فلانی ورک شاپ ہو رہی ہے، فلانی ورک شاپ ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک جس میں ہمیں اور آپ کو 29 روزے ہمیں اور آپ کو فرض روزے مل گئے، وہ ہمارے لیے اصل میں ہے کیا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے بڑا ایک مشہور ملفوظ ہے جو مجھے اکثر یاد آ جاتا ہے اس موقع پر، وہ یہ کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا اپنے ملفوظات میں کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنی 2 حالتوں پر غور کر لے، ایک سحری کے وقت اور ایک افطاری کے وقت۔ فرمایا جب سحری کے وقت اپنے گھر میں موجود ہے اور اپنے ہی مال سے خریدا ہوا رزق وہ کھا رہا ہے، کھاتے کھاتے رک جاتا ہے، وہ کون سی طاقت ہوتی ہے جو اس کو روک دیتی ہے؟ اسی طرح افطار کے وقت کہ ایک شخص ہے 13-14 گھنٹے سے بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، اس کے سامنے پانی بھی ہے، طرح طرح کے مشروبات ہیں اور پکوان ہیں، لیکن وہ کھا نہیں رہا، تو وہ کون سی طاقت ہے جس نے اس کو کھانے سے اس وقت روکا ہوا ہے؟ تو فرمایا اگر وہ غور کرے تو اس کو ایک جواب ملے گا کہ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ صبح بھی سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب کھاتے کھاتے رک جائے، اب افطار کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہو رہا ہے کہ کھانا جب حکم ملے گا تو میں کھانا شروع کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہی اصل وہ تقوی ہے جو انسان کو اس کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ پورے رمضان آپ اس پریکٹس سے گزرتے ہیں، صبح شام یہ پریکٹس رہتی ہے، یہ تقوی کی آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے، یہ ورک شاپ ہے۔ یہاں پر ایک میں چیز اور شامل کرتا چلوں کہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی حقوق العباد یہی ہے کہ میرے بھائی کا حق ہے، میری بہن کا ہے، والدین ہیں، میاں کے اوپر بیوی کا حق ہے، بیوی کے اوپر میاں کا حق ہے، اور اسی طرح بچوں کا حق ہے۔ بس ہم نے اتنا ہی اس کا دائرہ بنایا ہوا ہے، لیکن بات اصل میں یہ ہے، یہ اتنی باریک اور اتنی نازک بات ہے کہ ہمارے استاد محترم نے ہمیں ایک مرتبہ فرمایا، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کیا۔ فرمایا عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ مدارس میں یا اور دیگر اداروں میں یہ جو جہاں پر یہ ہوتی ہے چیریٹی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہاں یہ تپائی ہوتی ہے، اس پر قرآن شریف بچے پڑھتے ہیں۔ تو ایک عادت دیکھی گئی ہے، ہم نے بھی اپنے طالب علمی کے دور میں دیکھا ہے کہ بچے اس ڈیسک پہ کچھ کھرچ رہے ہیں یا کوئی نشان لگا رہے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو تپائی ہے اور یہ جو ڈیسک ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا مال اس میں لگا ہوگا، اب بیٹھنے والا، اس کو استعمال کرنے والا تو اس کو کھرچ رہا ہے اپنے کسی بھی وجہ سے، لیکن فرمایا کہ یہ بھی ان لوگوں کا حق تلف کرنے کے برابر ہے۔ اور فرمایا ایک مرتبہ آپ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی طلبہ واپس جاتے تھے اپنی پڑھائی مکمل کر کے، بہت ساری نصیحتیں فرماتے تھے، ان میں سے ایک اہم نصیحت یہ فرماتے تھے، فرمایا کہ جب لوگ جاتے ہیں کہیں ٹرین میں، بس میں یا جہاز میں، سفر کے دوران بھی جو انسان جاتا ہے اور کسی بھی سواری میں سفر کرے تو ساتھ بیٹھنے والا جو شخص ہے، فرمایا کہ وہ اس کا پڑوسی ہے، اور پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس رشتے سے اس کے اوپر اس پڑوسی کا بھی حق ہے کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف ہو، اور فرمایا کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں کہ حقوق العباد کا دائرہ جو ہم نے مختصر بنایا ہوا ہے،
در حقیقت یہ اتنا مختصر نہیں ہے، بڑا وسیع ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، بڑا حساس موضوع ہے کہ جس کو ہم اور آپ عام طور سے اپنی زندگی کی مصروفیات میں ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں اس کی بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے متشرع حضرات بھی جو ہیں وہ اس کی جو ہے تلفی، اس کی حق تلفی میں جو ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اس رمضان ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں بہت سی عبادتیں ہم کرتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس پہلو کے اوپر بھی انسان غور کرے کہ میرے اوپر کن کن لوگوں کے حقوق ہیں کہ جن کی مجھے ادائیگی کرنی ہے، اور میرا حق کس کس کے اوپر ہے، اس کو بھی فرمایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ انسان غور کرے۔ میں نے آپ کے سامنے عدل کے معنی بیان فرمائے جو کہ انصاف کے ہیں، اور جو میں نے بات کی، دوسرا جو ٹکڑا اس میں آیت میں فرمایا احسان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احسان بھی قائم کرے، انسان احسان کرے۔ احسان کیا ہے؟ وہ ہے عفو اور درگزر۔ اس کو انسان کے اندر ہر وقت یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی نے اگر اللہ نہ کرے کوئی اس کا مرتکب ہو جائے کہ اگر میرا حق کسی نے تلف کر دیا یا میرا حق اس سے ضائع ہو گیا، تو فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے عفو درگزر کرے، اس کو معاف کر دے۔ اور جو شخص معاف کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے من لا یرحم لا یرحم، فرمایا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا نہیں جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم اور آپ اپنے کسی بھائی بہن کو کسی وجہ سے اس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی یا ہمارا کوئی حق تلف ہو گیا، ہم اگر آج اس دنیا میں اس کو معاف کر دیں، اس نیت سے، اس امید سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس عمل کو ہمارے قبول فرماتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیں گے۔ اور پھر مغفرت کا مہینہ بھی ہے۔ آپ اور ہمارا یہ تجربہ ہے اور ہمارا یہ مشاہدہ ہے، رمضان المبارک میں ہم اور آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہیں دو ہمارے دوست بھائی یا کہیں سڑک پہ کوئی دو لوگ لڑ رہے، پتہ چلتا ہے کہنے والا کہتا ہے یا کہیں معلومات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ آج اس کا روزہ ہے، روزے سے ہے، روزہ لگ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایک بہانہ بنا لیا ہے کہ روزہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے جھگڑا ہو رہا ہے یا غصہ آ رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ہمیں پریکٹس کے لیے ایک مہینہ دیا گیا ہے، یہ ورک شاپ ہے، تو یہی وہ موقع ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے غصے پر ہم کنٹرول کریں، اپنے غصے کو ہم قابو کریں، اپنے اوپر قابو کریں، اپنے نفس کے اوپر قابو کریں۔ اگر موقع آنے پر ہی ہم ساری ٹریننگ اور سارا ورک شاپ کا جتنا بھی ہمارا سلسلہ ہے وہ ہم بھول جائیں، تو آپ دیکھیے کہ پھر اس ورک شاپ کا یا اس پریکٹس کا یا اس مہینے کا، اس موقع کا ہمیں اور آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ تو بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، بات طویل ہو گئی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر عفو و درگزر کا جذبہ پیدا کرے۔ حقوق العباد کو انسان کو چاہیے کہ اپنی معلومات رکھے کہ کس کس کا کیا حق ہے، اور اس کی اس کی خوبصورتی کے ساتھ انسان اس کو کیسے ادا کر سکتا ہے، اور اپنا حق جو ہے انسان کو چاہیے اگر کہیں تلف ہو بھی جائے تو اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ رکھے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی آخرت میں مغفرت ہماری فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ باقی یہ کہ جو باتیں ہو گئی اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی جو ہماری دینی قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں جو ہمیں اور آپ کو تعلیمات ملتی ہیں، اللہ تعالی ان سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔